لیڈران نے جو ہے وہ عدالتیں اور جیلیں اور قیدیں بھگتی ہیں، لیکن اس طرح کے حالات پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے. جو دھجیاں اڑائی گئیں عدالتی احکامات کی، اور پھر اس کے بعد بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ضمانت مل گئی جس نے یہ 50 سے زائد پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، جس کے کہنے پہ، جس کے احکامات پہ، جس کے گھر سے اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی. اس شخص کو کلین چٹ بھی دیتی جاتی ہے، بھائی تم ضمانت تمہیں، تم جا کے تم عیش کرو، اور روک دیا گیا کہ جی کوئی ایکشن نہیں کرو. مطلب جو ایک شخص اگر آپ کی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو روک رہے ہو کہ جی جن پہ حملے ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہو. یہ احکامات نہیں ہے کہ عمران خان پہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو کنٹرول کریں، کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لے آئیں. کوئی ایک ایسا میں نے آرڈر نہیں دیکھا. اور جس گرفتاری کے خوف سے یہ پورا ڈرامہ تماشا عمران خان کر رہے تھے، عمران خان نے تو نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کے عوام نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے ہمیشہ گرفتاریاں دیں، لیکن انفارچونیٹلی کبھی اس طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں دینے کی کوشش نہیں کی. اور میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ یہ 5-10 ہزار آدمی یا 500 آدمی یا 1000 آدمی یا 50,000 آدمی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں نکالنا. یہ تو چند 100 لوگ یہ بدماشیاں کر رہے تھے. اگر پیپلز پارٹی چاہے جس جگہ پہ، چاہے جس شہر میں چاہے، ہزاروں آدمی جمع کر سکتی ہے، لیکن جو انہوں نے تماشے کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پوری ریاست کو یرغمال بنایا گیا. پوری دنیا میں پاکستان کے لیے میسج کیا گیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں قانون اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، جس میں ہم اپنی فورسز کو اس طرح ڈنڈے ماریں گے، اس طرح جوتے ماریں گے، اس طرح لاٹھیاں برسائیں گے ان کے اوپر، اس طرح پیٹرول بموں سے ان کے اوپر حملے کریں گے. یہ میسج دیا گیا پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، لا قانونیت ہے. یہ صرف کسی ایک پارٹی کی یا ایک حکومت کی بدنامی نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے بدنامی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان کو ریلیف مل رہے ہیں کورٹوں سے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا کاز آف کنسرن ضرور اس لیے ہے، جو بات اب میں اہم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے 2 مقدمات بہت اہم ہیں. وہ پاکستان کے لیے بھی مقدمات اہم ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مقدمات اہم ہیں. پہلا مقدمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا، اس پہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کی جانب سے جو شہید بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہوا ہے، وہ آج دن تک پینڈنگ ہے. 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 10 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک وقت نہیں ہے اس ریفرنس کو سننے کے لیے. ابھی تک وقت نہیں ہے اس ریفرنس کو سننے کے لیے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے گزارش ہے کہ باقی تمام چیزوں کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں صبح کو، شام کو، دوپہر کو، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو اس عدالتی قتل کیا گیا، اس شخص کا جو اس ملک کا آئین کا خالق ہے، جس آئین کو کھول کے روزانہ آپ 100 قسم کے مقدمے کو دیکھتے ہیں، اس آئین کے خالق کا کیس ہے. اس ملک کو، جو آج پوری دنیا اس ملک کو کے اوپر میلی نظر ضرور رکھتی ہے، لیکن اس ملک کو ہلا نہیں سکتی کیونکہ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے. اس ملک کے ایٹمی طاقت کے خالق کا عدالتی قتل ہوا تھا، اس کا مقدمہ ہے. آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ کو جو کیس بھیجا گیا ہے، جو ریفرنس بھیجا گیا ہے، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے، پہلے بھی آپ اس ملک میں اس طرح کے سیاہ فیصلے ہوتے رہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کریں فیصلہ، لیکن ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا فیصلہ چاہیے. ہم سمجھتے ہیں وہ مقدمہ اہم ہے. دوسرا مقدمہ، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا مقدمہ آج دن تک پینڈنگ ہے.
पिछले ही महीने उसकी हेयरिंग हुई और मुकदमे क्या हुआ, इधर उधर की खाना पूरी करके मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का मुकदमा है, उसके लिए भी अदालत के पास माजरत के साथ वक्त नहीं है। आपको तो टाइम फ्रेम देना चाहिए, आपने तो डे टू डे हेयरिंग्स करके इस तरह के मुकदमात को चलाना चाहिए। आप उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उस मुकदमे को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो हमारे मुल्क की अदालत के पास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडरान, वो वाहिद मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप ने पूरे के पूरे खानदान ने इस मुल्क के लिए जान की नजरानी दी है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके पूरे के पूरे खानदान ने, पूरी लीडरशिप ने मुल्क के लिए जान का नजराना दिया हो। एक भी लीडरशिप नहीं है। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, वो इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है। अदालतों के पास टाइम नहीं है उस मुकदमे को सुनने के लिए। एक केस तो लग ही नहीं रहा, शहीद जुल्फिकार भुट्टो के रेफरेंस और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के रेफरेंस में जैसे बताया, लास्ट टाइम कह दिया जी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कार्रवाई मुलतवी, जिन पे आपको डे टू डे हेयरिंग करनी चाहिए। तो ये इंसाफ का तकाजा है। और दूसरी जानिब ये दोनों इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, दूसरी जानिब जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जो थोपा गया आपके ऊपर, इस कौम के ऊपर, जिसने उस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क के पूरे निजाम को तबाह किया, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया, हमारे सियासी पूरी उस प्रैक्टिस को तबाह किया, उसको आउट ऑफ द वे, कभी इतवार को, कभी रात के 12 बजे, कभी छुट्टी के दिन उसको रोजाना रिलीफ मिल रहे हैं। तो जाहिर है सवाल निशान तो पैदा होता है। हमारे वर्कर्स तो हमसे पूछते हैं, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं ये अपने वर्कर्स के सवालात के पीछे कर रहा हूं। ये वर्कर्स हमें सवालात कर रहे हैं कि जी एक मुल्क में दोहरा कानून कब तक चलता रहेगा, कि एक पार्टी, पाकिस्तान की वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी जिसने इस मुल्क को सब कुछ दिया, जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने इस मुल्क को ताकत दी, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत दी। मोहतरमा के दौर में आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, खवातीन की इंपावरमेंट हुई, लोगों को बोलने का हक हुकूक मिले, लोगों को जमहूरियत मिली। उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के लिए अदालतों के पास वक्त ही नहीं कि उनके केसेस को सुना जाए। और वो एक नौटंका लीडर जिसका ना कोई सियासी बैकग्राउंड, ना सियासी सोच, जो कि एक साजिश के तहत, एक बैरूनी साजिश के तहत इस पाकिस्तान की कौम के ऊपर थोपा गया, इस मुल्क के ऊपर थोपा गया, जाली धांधली के जरिए इस मुल्क के ऊपर थोपा गया, जिसके पीछे कभी इंडिया की सपोर्ट भी नजर आ रही है तो कभी इसराइल की सपोर्ट भी नजर आ रही है, जो कि आपके इलेक्शन कमीशन के जजमेंट पे लिखा हुआ। ये मेरा जाती इल्जाम नहीं है, ये मेरा सियासी इल्जाम नहीं है। उसके लिए रोजाना की बुनियाद पर उसको रिलीफ दिए जा रहे हैं। और उनकी अदालतों में जाने के आप स्टाइल्स को देख लें। ये स्टाइल्स कब कौन देखना चाहता है मुझे बताएं, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई चैलेंज कर दे कि जी कि आप कोर्ट में, मेरी आज भी कोर्ट में हेयरिंग थी, मैं तो कोर्ट में जाता रहता हूं, आपने बात मुझे कोर्ट में देखा मैं अकेले अपनी गाड़ी में आया था। तो अगर मुझे बताइए स्टाइल किसने देखना, अगर ये स्टाइल इंप्रेस करने के लिए काफी है अदालतों में हजारों आदमी लेके जाने के लिए, मुझे कोई चैलेंज दे दे। मैं ओपन बोलता हूं, पूरे मीडिया सुन रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में चैलेंज दे दे कि यार तुम 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 24 घंटे में कहीं पे 5000 आदमी लेके जाओ और इस तरह का ड्रामेबाजियां करो और ये अदालतों के अंदर हुल्लड़बाजियां करो, गाड़ियां तुम्हारी अदालतों के अंदर चली जाए, लोग नारे लगाते रहे, कोर्ट रूम के बाहर लोग नारे लगाते रहे। ये तमाशा किसने कब देखना है? हम पीपुल्स पार्टी करके दिखाने के लिए तैयार है। अगर इसी तरीके से इंसाफ मिलना है, या तो फिर आप हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के उन मुकदमात को जल्दी चलवाने के लिए हम भी यही काम करना शुरू करें, खुदा ना खास्ता, जो कि हम नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम भी अदालतों में हजारों आदमी लेकर जाएं कि जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चलाया जाए और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का इंसाफ दिया जाए। हम भी हजारों आदमी लेके जाएं अदालतों में। अगर यही इस मुल्क में वाहिद क्राइटेरिया रहना तो बता दें हमें, खुदा के वास्ते, तो हम भी वही क्राइटेरिया लेकर चले। अगर इसी तरीके से इंसाफ मिलना है, ये हम चाहते हैं, हमें बताए, कोई तो बताए इस मुल्क में। कब तक ये चलता रहेगा?
کب تک یہ چلتا رہے گا؟ جو غنڈہ گردی چل رہی ہے ملک میں، جو اداروں کے خلاف مہمیں چل رہی ہیں، مطلب عدالت نے نکالا عمران خان کے لیے وارنٹ، ملک کا آئینی صدر جو کہ غیر آئینی اسمبلی سے آیا تھا، ملک کا آئینی صدر، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وارنٹ نکال رہی عدالت ہے، اور عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کون سے ملک میں ہوتا ہے جی؟ جو ہمارے ملک کا سپریم کمانڈر ہے فورسز کا، جو آئین پاکستان کا، جسے ہم محافظ کہتے ہیں، صدر پاکستان، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یا تو نام لیتا سازش کون کر رہا ہے؟ عدالت سازش کر رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ وہ وارنٹ نکال رہی ہیں، اور وہی صدر، آئینی صدر جو کہ فوج کا سپریم کمانڈر ہے، اس کا بیٹا جو کہ سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، پی ٹی آئی کا، جتنے بھی اداروں کے خلاف گناؤنی مہمیں چل رہی ہیں وہ صدر عارف علوی کا بیٹا چلوا رہا ہے۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ باپ سپریم کمانڈر فورس کا اور بیٹا جو ہے وہ پوری سازش سوشل میڈیا پہ چلوا رہا ہے؟ اس کے ٹویٹس آپ نے دیکھے ہوں گے جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، اس کے بعد پھر جب باپ نے منع کہ بیٹا میری نوکری کے پیچھے نہ پڑ جا، تو خود ٹویٹ نہیں کرا۔ پورے جتنے بھی یو کے سے ٹویٹس ہو رہے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ان کے ان نون اکاؤنٹ سے نون اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے ٹویٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بیٹا چلوا رہا ہے پوری مہم سوشل میڈیا پہ۔ اب ہم بھی سوشل میڈیا پہ تھوڑا ایکٹیو ہے، ہمیں پتا تو چل رہا ہے نا کہ کون کس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ اداروں کے خلاف گھناؤنی گھٹیا مہمیں ملک کے صدر کا بیٹا اور صدر خود بیٹھ کے کر رہے ہوں؟ یہ آئین کی حفاظت کریں گے؟ یہ پاکستان کی حفاظت کریں گے؟ یہ اس ملک کی یہ حفاظت کریں گے؟ تو یہ سوالیہ نشان بہت زیادہ شروع ہو رہے ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج میں دیکھا کہ جی زمان پارک پہ انکروچمنٹس پولیس ہٹا رہی ہے اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے جا رہی ہے جو کہ دہشت گرد پولیس پہ حملے میں ملوث تھے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے سوائے جادوگرنی کے، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ پولیس گئے تو بولے اندر سے فائر ہو رہے ہیں۔ اب وہ فائر کون کر رہا ہے؟ وہ خان صاحب آپ نے کہا کہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں سوائے جادوگرنی کے، اگر اور کوئی نہیں تو پھر وہ کیا وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو، جنات فائر کر رہے ہیں اندر سے پولیس کے اوپر۔ پولیس وہاں پہ اندر گھر سے جا رہی ہے تو بولے اندر سے سیدھے اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں۔ آپ نے میں نے ٹی وی پہ دیکھا بھی اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں۔ تو اب جنات فائر کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ جادوگرنی کر رہی ہے، فائر کون کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب خود بولیں گے میرے گھر میں جادوگرنی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا تماشے چل رہے ہیں؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے سیریسلی کاز آف کنسرن۔ یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ ملک کے اہم ترین لیڈران کو انصاف نہیں دے سکتے اس ملک کی عدالتیں، اور ایسے انسان کو انصاف تو کیا آؤٹ آف دی وے فیورز ملنے چاہ رہے ہیں، جو اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، عدالتوں کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کے لیے انصاف جو ہے، انصاف نہیں، آؤٹ آف دی وے فیورز مل رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا اس کو تو آپ ریلیف دے رہے ہو اتوار کے دن بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عدالت سے ریلیف مانگ ہی نہیں رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہم عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے۔ ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں آپ ریلیف دو، ہمیں ان دونوں کیسز میں صرف جسٹس دو۔ ریلیف نہیں چاہیے، جسٹس چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف مانگ رہے ہیں آپ سے بس۔ وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 10 سال 11 سال مقدمے کو لگ جاتے ہیں، کوئی پیشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہا جائے، کس سے شکایت کی جائے؟ اور پھر جس طرح میں نے کہا اگر یہی کرائیٹیریا ہے کہ لوگ جمع کر کے ہلڑ بازیاں کر کے انصاف ملنا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم بھی اپنے نظر ثانی کریں اپنی پالیسیز میں کہ بھائی اگر اسی طرح انصاف ملنا ہے تو پھر پارٹی سے ہم بات کریں جی۔ جو میں پتا پارٹی پھر بھی یہ کبھی نہیں مانے گی کہ ہلڑ بازی کر کے انصاف لو اور بدماشی کر کے انصاف لو اور غنڈہ گردی کر کے انصاف لو۔
دیکھیں جی، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میری کسی سے لڑائی ہے، نہ کوئی ہمارا کسی سے جھگڑا ہے. ہم تو صرف اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے. میں کیا پھر دوبارہ بول رہا ہوں، پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترم بینظیر بھٹو کے کیس میں جسٹس مانگ رہی ہے. ملک کے دونوں الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے اور آپ کے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے، آئین دینے والے تھے. دوسری جانب آئین کی دھجیاں اڑانے والے کو، عدالتوں کو، ججز کو دھمکیاں دینے والے کو، ملک کے قانون کو نہ ماننے والے کو، پولیس پر حملے کرنے والے کو، دہشت گردی کرنے والے کو آؤٹ آف دی وے ریلیفز مل رہے ہیں. میں تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف اور صرف جسٹس مانگ رہا ہوں. کل تحریک طالبان پاکستان نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے. اس پریس ریلیز میں تحریک طالبان نے تمام اپنی اتحادی تنظیموں کو کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت اور اسے وزیر اعظم بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں تحریک طالبان اور اس کے اتحادی عمران خان کی حمایت کرے. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑی وہاں پولنگ اسٹیشنوں پر ہم حملے بھی کریں گے تاکہ عمران خان اور اس کو جتوایا جائے. اور پھر تحریک طالبان کا اہم بندہ اقبال نامی، جس کا اپنا بھی ویڈیو بیان آ گیا ہے، وہ بھی وہاں پر اس کی سیکیورٹی کے لیے پہنچ گئے. تو اب جب واضح ہو گیا ہے اور اس پریس ریلیز کی تردید کسی نے نہیں کی اور سوشل میڈیا پہ یہ میں نے محترمہ بختاور بھٹو صاحبہ کا دیکھا ہے جس میں یہ پریس ریلیز پڑی. تو اب اس کے بعد جب عمران بھی تردید نہیں کر رہا، تحریک طالبان بھی نہیں کری، تو واضح ہو گیا کون کس کے ساتھ ہے. اور آپ کس سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ طالبان کو آپ کو اڑا دیں گے. اچھا خیر بھائی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ان بزدل اور کمزر اور ڈرپوک طالبان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سوال جہاں تک عمران خان کے تانے بانے، عمران خان کے بالکل تانے بانے طالبان سے ملتے ہیں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیشہ طالبان کی اس نے حمایت کی ہے، ہمیشہ اس نے طالبان کو دفاتر کھولنے کی بات کی. عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جی ان مدرسوں کو فنڈنگ دی جائے جہاں سے طالبان کی نرسری پیدا ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی ہوئی، اس میں کون سی نئی بات ہے. اگر آج ذرا عمران خان نے ان کے لیے اتنا کیا، ان کو فنڈنگ کی ہے، سب کچھ کیا، ان کے لیے کیس لگتا رہا ہے، تو آج طالبان اس کے لیے میدان میں آتے تو آنے دیں. دیکھیں جی، ملک کی عوام کو ہتھیار بند، دہشت گرد اور اس طرح کی کوئی موومنٹ جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. انتخابات عوام اپنے بل بوتے میں لڑیں گے. ان دہشت گردوں کے خوف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مٹھی بھر دہشت گرد 20 کروڑ عوام کو، 22 کروڑ عوام کو یرغمال نہیں بنا سکتے. اور ہم لوگ کوئی ڈرتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اسٹانس ویری کلیئر. لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے پیپلز پارٹی پولیٹیکل ورکر سے کبھی نہیں لڑتی، لیکن دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ لڑتی ہے پیپلز پارٹی. تو الحمدللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں. یہ ڈرپوک اور کمزور طالبان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ بتائیں کیا آپ لوگوں کی کمزوریاں آپ لوگ ڈلیور نہ کر سکیں، مہنگائی پہ کنٹرول نہ کر سکیں، اور دیگر کئی عوامل ہیں، معیشت دیسی کی دیسی ہے، مزید تباہ ہو گئی، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر ہیرو بن گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی. ملک کی اکانومی کی آج یہ صورتحال جو کہ بہت بری ہے، میں خود مانتا ہوں، کیوں ہوئی. یہ جو عمران خان نے وعدے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ پورے نہیں کیے. پہلی بات یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نے پیدا کیا. اس کے بعد جب اس حکومت نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف سے واپس روابط بحال کیے جائے، عمران خان نے اور اس کے فائنانس منسٹرز نے اور اس کی پوری پارٹی نے جو سازش کی، جس کی آڈیوز لیک ہوئی کہ آئی ایم ایف کو کیا لکھنا ہے. اب ملک میں ایک طرف آپ نے انسرٹنٹی کا ماحول بنایا ہوا ہے. آپ پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں، پولیس کو جوتے مار رہے ہیں، پولیس کو لاٹھیاں مار رہے ہیں. انٹرنیشنل پریس آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. کل کو آئی ایم ایف نہیں سوچ رہی ہوگی کہ یار کل کو میں لون دے دوں. کل کو عمران خان نے تو ابھی سے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے
بیانوں میں کہا ہے, اسٹیٹمنٹس میں کہا ہے, ان کی ریکارڈنگ میں کہا ہے, میں بول دو اگر آپ نے یہ آپ نے لون دے بھی دیے, ہم اگر حکومت میں آئے تو ہم آپ کی شرائطیں نہیں مانیں گے. تو یہ ملک سے لڑنے بھائی, میں تو پہلے کہتا ہوا آیا ہوں, میں بات یہ واضح کر دوں, میں پہلے بھی کہتا ہوں, عمران خان کی لڑائی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, نہ کسی ادارے کے سربراہ سے. عمران خان کی یہ لڑائی پاکستان سے, اس مملکت سے ہے, اس ہمارے ملک میں جو ہماری سالمیت ہے اس سے لڑ رہا ہے وہ. اور میں یہ بات جھوٹی بات نہیں کہہ رہا, یہ میں سیاسی الزام نہیں لگا رہا, میں اس کو یہ نہیں لگا رہا کہ وہ غدار ہے اور یہ فلانا ہے. میں جو پورے تانے بانے مل رہے ہیں وہ اس ملک سے لڑ رہا ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کتنی بھی مخالف ایک دوسرے کی ہو جائے, کتنی بھی زیادتیاں ہو جائیں لوگوں کے ساتھ, کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اپنے ملک کے لیے اس طرح کی غلط بات اور غلیظ بات کرتا ہو دوسرے ممالک سے بیٹھ کر؟ یہ لوگ وہ کر رہے ہیں اور ان کی سازشیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. بتائیے گا جو